دوستو حال ہی میں اسلام آباد میں ایک SCO کانفرنس ہونے جا رہی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے نام سے۔ اس کانفرنس میں ایشیا کے تمام بڑے بڑے ملکوں کے پرائم منسٹرز پاکستان آ رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی پہلے اس کانفرنس کے بارے میں کہیں نہ کہیں سن چکے ہوں گے اور آپ کے من میں بھی یہ ڈاؤٹ ہوتا ہوگا کہ آخر یہ شنگھائی کانفرنس ہوتی کیا ہے، اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے عام عوام کے اوپر۔ آئیے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ دوستو 26 اپریل سال 1996 کو چین کے ایک شہر شنگھائی میں اس آرگنائزیشن کو بنایا گیا تھا۔ اس ٹائم پہ اس آرگنائزیشن کو شنگھائی 5 کا نام دیا گیا تھا کیونکہ اس میں صرف 5 ملک ہی شامل تھے: چین، روس، تاجکستان، قازقستان اور کرغیزستان۔ سال 1996 میں اس آرگنائزیشن کے بننے کے ایک سال بعد اس کی پہلی میٹنگ 4 اپریل 1997 کو تاجکستان کے ایک شہر دوشنبے میں ہوئی۔ پھر اس کے ایک سال بعد 24 اپریل 1998 کو اس کی دوسری میٹنگ چین کے ایک شہر بیجنگ میں ہوئی۔ پھر اس کے ایک مہینے بعد ہی اس کی تیسری میٹنگ 28 مئی 1998 کو قازقستان کے ایک شہر الماتی میں ہوئی۔ پھر اس سے اگلے سال ہی اس آرگنائزیشن کی ایک اور میٹنگ 28 اگست 1999 کو کرغیزستان کے ایک سٹی بشکیک میں ہوئی۔ پھر 15 جون 2001 کو ازبکستان بھی اس آرگنائزیشن کا حصہ بن گیا اور اس کانفرنس کے نام کو شنگھائی 5 کے نام سے ہٹا کر SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن رکھ دیا گیا۔ 2002 میں SCO کے تمام ممبرز ملکوں نے ایک باری شنگھائی میں اور ایک باری روس کی ایک سٹی سینٹ پیٹرز برگ میں ملاقاتیں کی۔ جولائی 2005 میں قازقستان میں پہلی بار پاکستان، انڈیا، منگولیا اور ایران کے پرائم منسٹرز اس آرگنائزیشن میں گئے اور قازقستان کے صدر نور سلطان نظربایف نے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ اس نیگوٹیشن ٹیبل پر بیٹھے تمام سٹیٹس کے پرائم منسٹرز نسل کی نصف کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جولائی 2015 میں روس کے ایک شہر اوفا میں SCO کے تمام ممبرز نے پاکستان اور انڈیا کو اس آرگنائزیشن میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا اور جون 2016 میں ازبکستان کی ایک سٹی تاشقند میں دونوں ملکوں نے دستخط کیے۔ جون 2017 میں قازقستان میں ایک اجلاس کے دوران دونوں ملک آفیشلی طور پر SCO کے ممبرز بن گئے۔ اب آپ کے مائنڈ میں ایک کوشچن گھوم رہا ہوگا کہ آخر اس آرگنائزیشن سے ایک ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا فائدہ ہوتا ہے عام عوام کو۔ تو دیکھیے، اس آرگنائزیشن کو بنانے کا مقصد ٹیررزم اور انتہا پسندی جیسے خطرات کا مقابلہ کرنا تھا تاکہ ملکوں کے امن اور اسٹیبلٹی کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس مقصد کے تحت تمام ممبرز ملکوں کے درمیان سیکورٹی کوآپریشن کو بھی پروموٹ کیا گیا۔ اس آرگنائزیشن کا ایک اور مقصد ممبر ملکوں کے درمیان تجارت اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو بڑھاوا دینا تھا تاکہ ملکوں کی اکانومی بہتر ہو سکے اور انرجی کی فیلڈ میں بڑے بڑے منصوبے مشترکہ طور پر کیے جا سکیں۔ اس آرگنائزیشن کا ایک اور مقصد ممبر ملکوں کے درمیان کلچرل اور پولیٹکس رابطوں کو بھی اسٹرانگ کرنا تھا تاکہ ایک دوسرے کے درمیان بہتر سے بہتر ریلیشن اسٹیبل کیے جا سکے۔ اس آرگنائزیشن کا ایک اور مقصد ممبرز ملکوں کے درمیان کنفلکٹس کو پیسفلی حل کرنا بھی تھا۔ اس سے عام عوام کے اوپر یہ امپیکٹ پڑے گا کہ جب ٹیررزم اور ایکسٹریمزم نہیں ہوں گے تو اس سے عام عوام سکون کی زندگی گزار سکے گی۔ جب ایریاز سیف ہوں گے تو عام عوام میں امن رہے گا۔ جب کنٹریز کی آپس میں ٹریڈ ہوگی تو اس سے عام عوام کے لیے روزگار بڑھ جائیں گے، کاروبار بڑھ جائیں گے۔ اس سے لوگوں کے مالی حالات بہتر ہوں گے اور اس کے علاوہ بڑے بڑے پروجیکٹس بننا شروع ہو جائیں گے جیسے کہ سڑکیں، انرجی اور ٹرانسپورٹ وغیرہ۔ اس سے عام عوام کی فیسلٹیز میں اضافہ ہوتا ہے اور جب ممبر کنٹریز کے درمیان ایجوکیشنل اور کلچرل ایکسچینج ہوگی تو نئی ایجوکیشن کی اپرچونٹیز آئیں گی۔ دوسری کنٹریز کے لیے بھی عام عوام کی تجارت اور ٹرانسپورٹیشن آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب انرجی کی فیلڈ میں انٹرنیشنلی طور پر کام ہونا شروع ہوگا تو اس سے گھریلو خرچے کم ہونا شروع ہوں گے، سستی بجلی اویلیبل ہونا شروع ہوگی۔ جب ملکوں کے درمیان امن ہوگا تو ٹورزم سے بھی ملکوں کی معیشت بہتر ہونا شروع ہوگی۔ 2017 میں پاکستان کے ممبر بننے کے بعد جون 2018 میں پہلی بار پاکستان نے SCO کے ممبر کی حیثیت سے اجلاس میں شرکت کی اور اس میٹنگ میں اکنامک اور سیکورٹی تعاون کے میٹر پر بحث ہوئی۔ جون 2019 میں کرغیزستان کی سٹی بشکیک میں پاکستان نے SCO کی میٹنگ میں شرکت کی جس میں اکنامک اور سیکورٹی کے علاوہ ٹیررزم کے خلاف جنگ پر بھی زور دیا گیا۔ 2019 میں کووڈ کے بعد 10 نومبر 2020 کو ویڈیو کانفرنس میں پاکستان نے کووڈ سے نمٹنے کے لیے اپنے تھاٹس دیے اور اس کے علاوہ اکنامک پر بھی بات چیت کی۔ 16 اور 17 نومبر کو تاجکستان کے شہر دوشنبے میں ہونے والی میٹنگ میں پاکستان نے افغانستان کی سچویشن، علاقائی سیکورٹی، کووڈ کے خلاف ایکشن، ٹیررزم کے خلاف جنگ، اکنامک اور ایجوکیشن پر بھی بات کی اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ پاکستان ایک میٹنگ میں اتنی ساری چیزوں پہ بات کر رہا تھا۔ ستمبر 2022 کو ازبکستان کی شہر سمرقند میں ہونے والی میٹنگ میں پاکستان نے شرکت کی اور اس میٹنگ میں پاکستان نے علاقائی کوآپریشن، اکنامک اور ٹیررزم کے خاتمے کے بارے میں بات کی۔ 4 جولائی 2023 کو بھارت نے آن لائن میٹنگ کی صدارت کی اور اس میٹنگ میں پاکستان نے مختلف علاقائی چیلنجز پر اپنے موقف کا اظہار کیا۔ اب اس سال 2024 میں 14، 15 اور 16 اکتوبر کو یہ میٹنگ اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے۔
اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان اس میٹنگ کی صدارت کرے گا۔ اس میٹنگ میں چین، روس، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان اور بھارت پاکستان آ رہے ہیں۔ 2023 میں ایران بھی اس آرگنائزیشن کا حصہ بن گیا تھا، لیکن ابھی کی سچویشن کی وجہ سے ایران پاکستان نہیں آ رہا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔